دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ میرے خاوند نے مجھے 2 دفعہ طلاق دی۔ غصے میں آ کر انہوں نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ میری بیٹی، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت عطا کی ہے اور اس نے دین کا علم حاصل کیا ہے۔ وہ بچی مجھے کہتی ہے کہ آپ کی طلاقیں 2 نہیں بلکہ 3 دفعہ ہوئی ہیں اور آپ اب میرے والد کے ساتھ زندگی نہیں بسر کر سکتی۔ سوال بہت لمبا ہے، پورا سوال بیان کرنا مقصد نہیں۔ جو نقطہ اہم بیان کرنے والا ہے وہ اللہ کی توفیق سے میں اس میں سے عرض کر دیتا ہوں دوسروں کے علم کے لیے۔ پہلی بات تو یہ کہ طلاق ہمیشہ انسان غصے میں ہی دیتا ہے، لڑائی جھگڑے میں ہی دیتا ہے۔ جب لڑائی جھگڑا میاں بیوی کے درمیان پیک پہ پہنچ جائے تو اس کے بعد ہی خاوند بیوی کو طلاق دیتا ہے۔ پیار محبت سے کبھی خاوند بیوی کو طلاق نہیں دیتے ہوتے۔ لیکن ایک بات کو یاد رکھیں کہ طلاق ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر خاوند مذاق میں بھی بیوی کو کہہ دے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ نہ سمجھیں کہ مذاق میں اس نے کہہ دیا تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ آپ نے اپنے سوال میں ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ لڑائی ہوئی، خاوند نے طلاق دی، دوسری دفعہ لڑائی ہوئی، کچھ عرصے کے بعد رجوع کیا، رجوع کرنے کے بعد پھر دوسری دفعہ زندگی میں کبھی لڑائی ہوئی تو طلاق ہو گئی۔ تو ایک چانس بقول آپ کے کہ آپ کے پاس موجود ہے، لیکن آپ کی بیٹی ایک اور بات بتاتی ہے کہ جس کے مطابق آپ کو 3 طلاقیں ہوئیں، اور وہ بات یہ جو آپ نے اپنے سوال میں بھی لکھی ہے وہ بات یہ ہے، اور آپ کی بیٹی کا یہ موقف ہے کہ آپ اور آپ کا خاوند دونوں سرکاری ملازم ہیں، دونوں نے حکومت سے جو تنخواہ کے ساتھ ہاؤس رینٹ ملتا ہے وہ حاصل کرنے کی خاطر، کیونکہ پاکستان کا جو قانون ہے اس کے مطابق اگر میاں اور بیوی دونوں سرکاری ملازم ہیں تو دونوں میں سے ایک جو ہے وہ ہاؤس رینٹ لے سکتا ہے اپنی تنخواہ کے ساتھ۔ تو آپ نے حکومت سے ہاؤس رینٹ لینے کی، مکان کا ماہانہ کرایہ لینے کی خاطر آپ دونوں میاں بیوی نے باہم مشاورت سے ایک طلاق نامہ تیار کر کے گورنمنٹ کے کاغذات کے اندر جمع کروایا، جس کے مطابق آپ کے خاوند نے آپ کو طلاق دے رکھی ہے، لہٰذا آپ گورنمنٹ سے الگ کرایہ وصول کر رہی ہیں، آپ کا خاوند الگ وصول کر رہا ہے۔ یہ اسٹام جس کی کاپی آپ نے مجھے بھیجی ہے، آپ کے خاوند نے خود لکھا اور آپ نے اس کے اوپر وصولی کے دستخط بھی کیے کہ ہاں میرے خاوند نے مجھے طلاق دے دی اور میں نے یہ طلاق وصول کر لی، اب خاوند کا میرا طلاق نامہ مجھے مل چکا، ہمارے درمیان طلاق ہو چکی ہے، علیحدگی ہو چکی ہے۔ بقول آپ کے کہ ہم نے تو وہ ویسے کیا تھا، صرف حکومت سے کرایہ حاصل کرنے کی خاطر، میرے خاوند نے مجھے طلاق تو نہیں دی۔ میری بہن، آپ کی یہ طلاق ہو چکی ہے۔ 2 وہ طلاقیں آپ کو ہوئیں جو آپ کو لڑائی اور جھگڑے کے دوران آپ کے خاوند نے آپ کو دی۔ تیسری یہ طلاق ہو چکی ہے جو آپ نے مکان کا کرایہ گورنمنٹ سے جھوٹ بول کے ہتھیانے کی کوشش کی، جو آپ کا رائٹ نہیں بنتا تھا، آپ نے جھوٹ بول کے اس کو حاصل کرنے کی، ویسے ہی یہ حرام آپ اکٹھا کرتے رہے ہیں دونوں میاں بیوی مل کے، اور دوسری حرام چیز یہ کرتے رہے ہیں کہ آپ میاں بیوی نہیں ہو سکتے، آپ کے درمیان 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، اس کے باوجود آپ کئی سالوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں اور حقوق زوجیت ادا کرتے پھر رہے ہیں۔ آپ کی بیٹی بالکل درست کہہ رہی ہے کہ آپ کے درمیان 3 طلاقیں واقع ہو چکی ہیں، آپ دونوں کا آپس میں اکٹھے رہنا وہ حرام ہے۔
لہذا فوری طور پہ اپنے خامن سے علیحدگی اختیار کریں. خامن تو خیر وہ رہا ہی نہیں, اپنے مرد سے علیحدگی اختیار کریں. اور جو آپ آپس کے اندر جو تعلق جو نہیں رکھ سکتے تھے شرعی طور پر, آپ نے وہ رکھا, اس کے اوپر اللہ سے استغفار کریں, اللہ سے معافی طلب کریں, اور دوبارہ ایک خاوند اور بیوی کی حیثیت سے آپ دوبارہ نہیں رہ سکتے اس طریقے سے. اور دوسری بات میری بہن, ایک بات یاد رکھو, یہ جھوٹ بول کر جو آپ نے پیسے ہتھیانے کی کوشش کی, آپ کا رائٹ نہیں بنتا تھا, آپ کے خاوند کا حق نہیں بنتا تھا, لیکن آپ نے وہ بٹورے, یہ سارے کے سارے حرام کے پیسے ہیں. یہ ساری کمائی حرام کی ہے, آپ کا حق نہیں بنتا تھا, آپ نے جھوٹ بول کے وہ حاصل کیا, اور وہ بھی رزق بھی حرام کا اور آپس کا تعلق بھی حرام کا. کتنی بڑی اللہ کی نافرمانی. میری بہن, اللہ سے کثرت سے استغفار کر. اللہ تعالیٰ تیرے گناہ, تیرے خامن کے گناہ, ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے, لیکن کثرت سے استغفار کرو اور کھلے دل سے اس بات کو تسلیم کرو کہ آپ کا اور آپ کے خامن کے درمیان تعلق اس طرح اب نہیں ہو سکتا. یہ تعلق ختم ہو چکا, تینوں طلاقیں واقع ہو چکی ہیں, تم دونوں کے درمیان اب نکاح نہیں ہے, علیحدہ ہو جاؤ اور اللہ سے کثرت سے معافی طلب کرو. اللہ تعالیٰ تم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے.